لہ مئۃ حاجہ، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں، ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ 70 من حوائج الاخرہ، جن میں سے 70 آخرت کی حاجات ہوں گی، و30 من حوائج الدنیا، اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ ثم یوکل اللہ بذلک ملکا، پھر اللہ پاک ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا۔ اس فرشتے کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ یدخلہ فی قبری کما تدخل علیکم الہدایا، کہ وہ درود پاک میری قبر میں پیش کرے گا جیسا تمہارے پاس تحفے لائے جاتے ہیں۔ یخبرنی، وہ مجھے خبر دے گا، بمن صلی علی باسمہ ونسبہ الی عشیرتہ، کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا، یہاں تک کہ اس کے قبیلے کا بھی وہ مجھے بتائے گا۔ فَأُثْبِتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاء، پھر اس درود پاک کو نور کے روشن سفید صحیفے میں محفوظ کر لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام ہے، فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنا ورد کریں درود پاک کو، کہ یہ درود پاک دنیا کی حاجتوں اور آخرتی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اللہ کی عطا سے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل